अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय में जनाब मुनसिफ अवान एडवोकेट का इतना बड़ा सलाम कबूल करें। और कल सर जी घूमती चाय में मैंने कोई 50-60 दोस्तों के नाम लिए थे, तो एक दोस्त हमारे नाराज़ हो गए कि जी तुसी साडा नाम ही नहीं लिया, तो साड़ी बेटी का भी नाम नहीं लिया। जब बेटी का नाम आया ना तो मैंने कहा जी आज सारी वीडियो मैं उनके नाम ही करता हूँ, और वो हैं जनाब अली शकील मुग़ल साहब लाहौर शाहदरा से, और उनकी बेटी का नाम है हिफ्सा जुनैद फराम कराची। लो जी आज सारा प्रोग्राम घूमती चाहे आप शकील साहब आपके नाम और बेटी हिफ्सा जुनैद के नाम, ठीक है। खुश, हम किसी को नाराज़ नहीं कर सकते सर, बिल्कुल। ये चैनल कानूनी टीवी तो मेरा है ही नहीं, यकीन करो। जो आप मेरे साथ गपशप लगाते हैं, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि जितने यूट्यूबर हैं या लिसनर हैं वो इतना प्यार मोहब्बत आपसे नहीं, आपके साथ इस तरीके से प्यार मोहब्बत नहीं होता जिस तरह मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं कहता हूँ आप मुझे खाने वाली चीज़ें भेजें, मैं आपको भेज रहा होता हूँ। हमारा ये फैमिली चैनल है, मुझे बहुत बेटियों के, बहनों के, माओं के बड़े मैसेज आते हैं कि जी असी तो जनाब तुहाडा टीवी देख के ही सोने आ तो सानू नशे ते तुसी लाता है। मैं आखा शुक्र है तुहानू मैं इमरान खान वाला नशा नहीं लाया, इस नशे की कोई गल नहीं, ठीक है। तो तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का सबका सलाम। और आज ये वीडियो मैंने नाम कर दिया, आपको पता ही है ना। अच्छा जी, सियासी खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचने वाले हैं। इसी महीने में जनाब नवाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं, तो शबो भाई शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, वड्डा भाई तो छोटा भाई। किसी ज़माने जो आया सी कहते सीटी बीटी ते दस्तखत करो जी, तो उन्होंने कहा जी सीटी बीटी क्या है, कहते हैं सीटी बीटी है छोटी टिंड ते वड्डी टिंड ਉਹਦਾ नाम है सीटी बीटी। सीटी बीटी का लोगों को पता है, जिसने कोई दस्तखत वगैरह करने थे ना, तो लोगों ने फिर मशहूर कर दिया जी कि छोटी टिंड ते वड्डी टिंड, शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ। तो जनाब सीटी बीटी दोवें लंदन जा रहे हैं, ठीक है। तो चलें हम भी कोशिश करेंगे कि लंदन में ही उनसे कोई मुलाकात कर लें, या हमारा भी कोई सबील निकल है, कोई बंदा टिकट भेज दे, कोई बंदा हमें जनाब बुला ले, इनविटेशन दे दे। आप दोस्तों का शुक्रिया होता है ना सर, आप प्यार से बुलाते हैं, हम प्यार से आते हैं, इसी तरीके से बात आगे निकलती है ना। तो तभी मैं कहता हूँ कि मेरा तो आप देखते हैं मैं कितने दोस्तों का नाम लेता हूँ, आप कोई सियासी चैनल और देख लें कोई नाम नहीं लेता। जिस तरीके से मैं खाना पीना ये आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, कोई नहीं करता। मुझे कई दफ़ा कहते हैं को वकील साहब आप क्या ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे होते हैं, इतने आप सीनियर वकील हैं। तो कभी मैंने कहा यार मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, और मुझे आप भी फिर खाने बना के भेजते हैं। आज हमारे अरशद साहब हैं, उन्होंने खाना बना के भेजा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, अरशद साहब लाहौर से। और इसी तरीके से आजकल मेरे हम उम्र हैं थाईलैंड से वारिस गिल साहब, वो मुझे रोज़ जनाब अपना वो जो भी खाना खाते हैं ना 2 चम्मच रख देते हैं, कहते वकील साहब 1 चम्मच तोड़ा तो 1 तोड़ा, ठीक है। चलें जी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई लंदन प्लान होगा या कोई बनेगा ना कोई सिलसिला, ठीक है। जिन्हें जिन्हें मिलना है रबता करो उत्थे जनाब नवाज शरीफ साहब दे नाल। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मैं गल दसनी सी ना सर जी, इस गल ते कोई पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ ना होन कोई भी। जरदारी साहब बीमार हैं, बड़ी अफवाहें फैल रही हैं, वो जी फौत हो गए, अफवाहें हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ फौत हो गए। इंडिया चैनल तो पीछे ही पड़ गया है कि जनाब नहीं नहीं ए दसदे नहीं पे। वो नदीम अफजल चांद ने कहा था ना, ओए लोग मरदे पे ने, ओए फलानी दिया पुत्रा हुकूमत दसदी नहीं पई, गल वध गई है गल मुक नहीं गई, गल वध गई। वो कोरोना के दौर में एक हुआ था ना, वीडियो ऑडियो लीक हुई थी नदीम अफजल चांद की। अच्छा, नदीम अफजल चांद को ना मैं ताज़ा लोटा भी कहता हूँ, सुन भी रहे होंगे, नाराज़ ना हो, क्योंकि वो इमरान खान के साथ गए और फिर वापस आए, फिर पीपल्स पार्टी ने उनको जनाब अपना लीडर मान लिया हुआ है। अच्छा जी, गल एवे सर जी कि मैं गल ये कर रहा कि जरदारी साहब बीमार है, फौत नहीं हुए, बीमार है, ठीक है जी।
اچھا بیمار بھی اب وہ اتنے ہیں کہ 23 مارچ کی آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی، وہ لکھی ہوئی تقریر بھی نہیں پڑھ سکے۔ ان کو کہہ لیں، وہ زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا نا، میرے تے ہر قانون دی دفعہ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے اندر جسم وچ ہر قسم دی بیماری ہے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، یہ پھیپھڑے اور کڈنی اور جناب ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو صحت دے، آپ بھی کریں، قانونی ٹی وی والے سارے ان کی صحت کی دعا مانگیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا یا کچھ نہیں ہوتا تو اب یہ ہوتا ہے نا، فزیکلی بھی اگر آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو آپ کو عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے فزیکلی بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ فزیکلی بیمار ہوں گے آپ مینٹلی بھی تھوڑے سے ہو جائیں گے، اور وہ 23 مارچ کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا بھی ہے۔ اگر زرداری نہیں ہوگے، سوال یہ ہے $1,000,000 کا، تو پھر صدر پاکستان کون ہوئے گا؟ اے گل ہے نا سر جی، کون ہوئے گا؟ تسی بھی دسو، میں بھی تمہیں دسنا کون ہونا چاہیے۔ ویسے میں بتا رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، زرداری صاحب کو اللہ صحت دے، لیکن وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اب وہ کام نہیں کر سکیں گے، مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ بالکل ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو سر جی تھوڑے ذہن چ کون آ رہا ہے کہ صدر پاکستان کون ہونا چاہیے؟ میں بتاؤں؟ دس دے ہاں جی، وڈے میاں جی، وڈے میاں جی نواز شریف صاحب کو میں صدر پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ چاروں صوبوں کی زنجیر بنیں گے وہ، چاروں صوبے ترقی کریں گے، وہ پاکستان کو مضبوط کریں گے، ریاست کو مضبوط کریں گے، اور وہ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے بتا دیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، $1,000,000 کا سوال ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی آتا ہے تو آئے۔ پہلے جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب زندہ تھے نا، محسن پاکستان، تو ہم نے ان کے لیے مہم چلائی تھی کہ وہ صدر پاکستان بنے۔ جیسے انڈیا نے بھی ابو الکلام کو ان صدر بنایا، جو ان کا مسلمان صدر تھا، جس نے ان کا ایٹمی پروگرام چلایا تھا نا، ہم نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے لیے بھی کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں جی، اپریل کا مہینہ ہے، ویسے ان کی مشہور تھی کہ 1 اپریل کو برتھ ڈے ہے، لیکن نہیں، میرے خیال ہے 22 کو ہے، کیک کاٹوں گا۔ میرے تو وہ بڑے ذاتی دوست تھے سر جی، ڈاکٹر قدیر خان صاحب بہت گریٹ سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی۔ آگے آئیں جی، آج نون لیگ، اس کے اوپر آپ نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون نے ایک عطا تارڑ نے جلسہ کیا ہے اور ایک خواجہ آصف نے جلسہ کیا ہے۔ دل خوش ہو گیا، خوش ہو گیا بھائی، ایک ماحول بنتا ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے، کارکنوں میں جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب کس طریقے سے شہباز شریف صاحب مشکل وقت میں حکومت کر رہے ہیں اور سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، تو جلسے ان کو کرنے چاہیے۔ میں نے مشورہ دیا تھا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جلسے کریں، اور نواز شریف صاحب سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، اور KPK میں جائیں۔ آپ بھی مشورہ دیا کریں، یہ آپ کے مشورے سارے جاتے ہیں نواز شریف صاحب تک، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا سر جی۔ آگے آئیں جی، آخر میں ایک اور خبر دیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے۔ اچھا جی، آگے آئیں کہ ٹوٹ گئی ٹی وی پر نہ آئے تو ختم۔ PTI جڑا نا سر جی، وہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ ٹوٹ پھٹ گئی ہے، بالکل پھیتے ہو گئی ہے، 9-2-11 ہو گئی ہے، تتر بتر ہو گئی ہے۔ کیڑے کیڑے محاورے یاد کرو گے؟ کوئی دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، ٹھیک۔ اچھا جی، تو نہروں کے حوالے سے نا، جتنا پورے سندھ میں شور مچا ہوا ہے نا، میں ایک تجویز دے رہا ہوں مسلم لیگ نون کو بھی، وہ پنجاب میں نہروں کے حق میں جو ہے نا جلوس نکلنے چاہیے، کالا باغ ڈیم کے حق میں جلوس نکلنے چاہیے نا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب مخالفت میں نکل رہے ہیں تو ادھر بھی نکلنے چاہیے،
یہ میری ریکویسٹ ہے، جو بھی کرنا چاہے نا وہ نکالے، میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی وکیلوں کے جلوس نکالیں، یہ وہ نہروں کے حق میں پنجاب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سندھ کا ہے۔ بھئی جدھر پنجاب کی زمین میں سے دریائے سندھ گزر رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ ماہرین بتائیں گے کہ کیا سندھ میں پانی دریا میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور جو سمندر میں دریائے سندھ کا پانی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ یہ وہ لوگ جو ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں نا، جو دریائے سندھ کے کنارے رہتے ہیں نا، اس کے سمندر کے کنارے، وہ ہمیں بتائیں کہ کتنا پانی جو سمندر میں گیا تو ضائع ہو گیا نا، کتنا ضائع ہوتا ہے، وہ ایک اندازے سے ہمیں ضرور بتائیں۔ سکھر کے آگے جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہماری کوئی غلط فہمی ہو تو دور ہو جائے۔ لیکن بہرحال پنجاب میں ان کے نہروں کے حق میں جلد سے جلوس ہونے چاہیے۔ پریس کانفرنس تو کر رہے ہیں یہ نون لیگ والے، لیکن جلد سے جلوس بھی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں کبھی میں خبر پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا سر جی، میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جو لوگ مرتے ہیں نا، وہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں۔ اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ ابھی ایک جڑاوالا میں حادثہ ہوا ہے، 12 بندے یہ جو چنگچی رکشا ہوتا ہے نا، لوڈر رکشا، اس کے پیچھے بیٹھ کے کہیں وہ جا رہے تھے جڑاوالے سے سید والا، تو ان کے اوپر بس چڑھ گئی اور 12 بندے موقع پہ فوت ہو گئے۔ تو ڈرائیوروں کے لائسنس چیک کرو، اور یہ اتنا لوڈر آپ نے، ایک چھوٹی سی چنگی ہوتی ہے موٹر سائیکل جتنا اس کی پاور ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے 12 بندے تو فوت ہو گئے نا، 16 بندے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کے ایک شاہدرہ میں پہلے ہوا تھا کہ وہ ٹرین کے اوپر چنگی پھنس گئی تھی تو اس میں 11-12 بندے مر گئے تھے۔ اتنے انہوں نے لوڈ کر دیتے ہیں، 6 کی گنجائش ہے، جو چنگچی رکشا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، 6 کی، تو 6 انہوں نے 20 بندے بٹھائے ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لینا کسی دن بھی، کھڑے ہو کے، بچے بھی رکشوں میں کھڑے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں۔ سر ظلم ہے۔ اور کالے کے جو بندہ وہ کہیں سندھ میں کراچی میں گٹر میں گرا ہے نا سر جی، یقین کرو میرا دل کیا ہے کہ میں ٹی وی بند کر دوں بالکل۔ اس دور میں بھی کوئی گٹر میں گر کے اگر مر جائے تو پھر میرا خیال ہے ہم سب کے اوپر لعنت بنتی ہے۔ اس دور میں بھی کوئی گٹر میں گر کے مر جائے، کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ افسوس، یہ سوری میں اینڈ اس کا افسوس کر رہا ہوں۔ رابطے کے لیے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔